چودویں کا چاند ہو کہ آفتاب ہو تم چودویں کا چاند ہو کہ آفتاب ہو تم جو بھی ہو بہت کمال ہو تم. تشریف لا چکے ہیں مفتی کوثر حسین روحانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اورنگی ٹاؤن کے اندر خصوصاً مدینہ کالونی میں سیکٹر 11 میں جو آپ رہنے والے ساتھیوں کا ذوق اور شوق دیکھا اور کافی دیر تک نعتیہ کلام اور قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے باوجود آپ تھکے نہیں. ماشاء اللہ جس ابتدائی جذبات کو لے کر آپ بیٹھے تھے مزید اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی اور دل سے یہ دعا نکل رہی کہ اللہ پاک آپ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے, بار بار حج کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت ہلکی آواز میں آ رہی ہے. آمین. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ. الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی اور پیچھے والوں کی. الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا کر الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. منہ سے بولو الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایمان لاتا ہوں اللہ و فرشتوں پر, کتاب و رسولوں پر, قیامت آنے پر. بچے جب یہ کلام سنتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بچے سامنے ہیں اس لیے بچوں کے لیے یہ کلام پیش کر رہا ہوں تاکہ بچے اپنی ایمانیات اور اپنے عقائد کو اس کلام کے ذریعے سمجھ لیں کہ ان کا ایمان کیا ہے. بچپن سے لے کر مرنے تک کن کن باتوں کا یقین رکھنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے. تو آئیے ذرا سنتے ہیں اور توجہ کے ساتھ جو حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی یاد ہو جائے گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایمان لاتا ہوں اللہ و فرشتوں پر, کتاب و رسولوں پر, قیامت آنے پر. اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے اور مردوں کو زندہ پھر کر دے گا اللہ. الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله یہ صبح کی ہوا یہ شام کی فضا دن رات کے پہر اور فجر کی اذان یہ صبح کی ہوا یہ شام کی فضا دن رات کے پہر اور فجر کی اذان ہر شب میں مر جانا اور دن میں اٹھ جانا سب رات کو مر جاتے ہیں نا اور پھر صبح کیا ہو جاتے ہیں بولو بولو صبح کیا ہو جاتے ہیں کون زندہ کرتا ہے صبح اللہ ہر شب میں مر جانا اور دن میں اٹھ جانا ہر شب میں مر جانا اور دن میں اٹھ جانا سب قدرت ہے اس کی کہہ دو سبحان اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورج کی شعاعوں میں اور چاند کی کرنوں میں یہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالوں میں سورج کی شعاعوں میں اور چاند کی کرنوں میں یہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالوں میں ہر دھوپ میں چھاؤں میں صحرا میں خلاؤں میں ہر دھوپ میں چھاؤں میں صحرا میں خلاؤں میں شہروں میں گاؤں میں بس تیرا ہی جلوہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 ہے کون جو آسمان سے پانی برسائے فصلیں اگا کر ہم کو روزی پہنچائے کون ایک ہاتھ اٹھا کر بیان کرے کون دیتا ہے کون بارش برساتا ہے کون ہمیں روزی دیتا ہے کون جو آسمان سے پانی برسائے فصلیں اگا کر ہم کو روزی پہنچائے دریا کی موجوں میں جو شور شرابہ ہے دریا کی موجوں میں جو شور شرابہ ہے روحانی غور کرو سن پاؤ گے اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا 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 اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ اللہ کتنے ایک ہی زیادہ ہے انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ اور سب سے آخری نبی کون ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ اور بلند آواز سے پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی
پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی, ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ ہو جائے. اب تو آپ نے توحید کا کلام سن لیا, اب آپ کو سنت اور رسالت پر کلام سناتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, اور اگر آپ توجہ سے سنیں گے, ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے اسپیکر کی طرف, مائک کی طرف, لال ٹوپی والے, تو پھر یہ کہ ہم اور اچھے سے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے نا بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر توجہ. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جنت میں جائے گا وہ, نعمت بھی پائے گا وہ. جنت میں جائے گا وہ, نعمت بھی پائے گا وہ. پھر پیارے آقا کا دیدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے. سمجھ رہے نا بھائی؟ جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے. دیکھیں آپ کی جان بھی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, گھر بار بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور دنیا میں بہت ساری آپ کی محبوب چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جان و مال اولاد سے اعلیٰ نہ ہوں گے. سبحان اللہ. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جان و مال اولاد سے اعلیٰ نہ ہوں گے. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جان و مال اولاد سے اعلیٰ نہ ہوں گے. مومن نہ ہو پاؤ گے جنت کیسے جاؤ گے. مومن نہ ہو پاؤ گے جنت کیسے جاؤ گے. آقا کے بنا بیڑا پار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. آپ دل میں بولیے, دل میں, بار بار بولنے سے وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے, وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ اگر آواز سے ترنم سے پڑھتے ہوئے جھجک رہے, شرما رہے, کوئی بات نہیں, دل میں پڑھیے. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. ان کی غلامی جس نے بخوشی قبول کر لی. کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ اللہ اس غلامی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کی غلامی جس نے بخوشی قبول کر لی دونوں جہاں کی اس نے راحت وصول کر لی. سبحان اللہ. ان کی غلامی جس نے بخوشی قبول کر لی دونوں جہاں کی اس نے راحت وصول کر لی. ان کی غلامی جس نے بخوشی قبول کر لی دونوں جہاں کی اس نے راحت وصول کر لی. ان کی غلامی جس نے بخوشی قبول کر لی دونوں جہاں کی اس نے راحت وصول کر لی. ان کی سفارش ہوگی رحمت کی بارش ہوگی. سبحان اللہ. ان کی سفارش ہوگی
رحمت کی بارش ہوگی, لطف و کرم بھی لگاتار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا, بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا, بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. توجہ, کس کس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اللہ محبت کو سدا قائم رکھے. ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا. قیامت کے دن تو ہم پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر. اگر اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو کیا عالم ہوگا. ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا. اگر جنت میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو جنت میں وہاں گھر ملا ہے کہ اڑوس پڑوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, کیسا لگے گا؟ ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا. لیکن جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا, ان سے محبت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا. جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا, ان سے محبت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا. جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا, وہ کون کون اپنائے گا؟ سب کو اللہ توفیق نصیب کرے. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا, وہ سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا, وہ جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا. دیکھیں نا, ابھی آپ اورنگی میں رہتے اسی گلی میں, شام کو چائے پینے کے لیے اپنے یار دوست ایک ساتھ بیٹھ جاتے نا. لیکن جو نبی کی سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں اس کو نبی کی کا پڑوس ہونے کا اس کو درجہ ملے گا نا. اور پھر جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا, وہ سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا, وہ جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا, بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا, بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. اور عاشق رسول کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں. ادھر دیکھ کے ہاتھ اٹھائیں نا, کوئی ادھر دیکھ کے ہاتھ اٹھا رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ نیچے. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہے یا ویسی اوپر اوپر سے؟ جن کو سچی محبت ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. جن کو سچی محبت ہے وہ ایک مرتبہ لبیک کہہ دیں. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا. سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. کون کون سنتوں کو ضائع کرے گا؟ کرے گا کوئی؟ اللہ پاک سب کو سنتوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غور سے سننا, لفظوں میں عشق کے دعویٰ کرنے والے میں بھی ہوں, ذرا غور سے. اور اسی لیے میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ ہم تو روزانہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن ہمارے اندر اعمال کی کمی ہے, اور زبانی ہم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن کیا حقیقت میں بھی ہم عاشق رسول ہیں؟ فرمایا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ I love you. اب سوال یہ کہ آپ انتظار میں رہتے ہو کہ کیا وہ بھی آپ کو I love you کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اس کے انتظار کرتے نہیں کرتے؟ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, آپ کسی کو I love you کہتے ہیں, اور آگے سے جواب میں I love you نہیں, کوئی لات مارے, کوئی مکے مارو, کوئی چپل مار کے آپ کو بھگا دے, تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو اب آپ اور ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹن جواب آ جائے. اگر وہاں سے بھی I love you 2 آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو کیا ہم اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اندر اتنی سکت ہے, اتنی
اتنی حقیقت میں اتنے ہمارے اعمال ہیں؟ کیا ہمارا وہ حال ہے کہ ہم آئی لو یو کہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا آپ امید کرتے ہیں آپ کے اعمال ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آئی لو یو ٹو کا جواب آئے گا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی، ورنہ یہ نعتیں لکھنا پڑھنا سننا سب بیکار ہوگا. سبحان اللہ. اگر ہم والد سے کہیں کہ ابا جان ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، لیکن ان کی کوئی بات نہ مانے تو کیا محبت ہے؟ نہیں. ہم جھوٹے ہیں. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی، ورنہ یہ نعتیں لکھنا پڑھنا سننا سب بیکار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا، وہ جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا، وہ پھر پیارے آقا کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. سبحان اللہ. بلند آواز سے، بلند آواز سے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پیار کے ساتھ محبت سے چلا کے نہیں درود شریف پڑھنی چاہیے. کیونکہ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت کلام سنانے والا ہوں، اور یہ کلام صرف جو اہل محبت اور اہل ذوق اور عقل والے اس کلام کو سمجھتے ہیں. اور اس کلام کو سننے سے پہلے بھائی یہاں پہ شور شرابہ نہیں کریں، یہ آنے جانے والے بار بار توجہ کو بھٹکا دیتے ہیں. اس گیٹ کو بند کر دیں، یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، ٹریفک والوں کو بلا کر. سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے. کیونکہ یہ جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ بہت ہی ملک پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے بہت ہی جید شاعر جو گزرے ہیں، سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کلام ہے، ان کے اشعار ہیں. ان کے ہر لفظ کے اندر، ہر جملے کے اندر وہ سرور اور وہ تازگی ہے جو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو عقل والے ہو، جو درد محبت رکھتا ہو اور جو نبی سے سچی محبت کرتا ہو. ذرا دل تھام کے سنیے گا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اے چھوٹے بچے ذرا ادھر دیکھو، باتیں نہیں کرو. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. اور جو عاشق ہے وہ گستاخی کا چارہ ہی نہیں کرتے. جو عاشق ہے وہ گستاخی کا چارہ ہی نہیں کرتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. اور وہاں کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. اور وہاں کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں
بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں. ہم اور آپ تو یہی جانتے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی جالی کے اندر ہے نا. اب ذرا توجہ سے. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی یا بند, وہ سوئے ہوئے جاگے ہوئے, وہ ہر لمحے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں. شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں, شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں, نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں. نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں. جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی. یہ جو موبائل کا کنیکشن ہے نا, اب وہ ایک آدمی وہ لندن میں اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں, کوئی تار تو ہے نہیں لیکن یہ کنیکشن ہے. اس کنیکشن کے ذریعے ہم یہاں سے کال ملاتے ہیں وہاں سے بات کرتے ہیں, تو وہ ساری دوریاں ختم ہو کر سمٹ کر ایک موبائل کے اندر دوریاں ختم ہو کر سارے لوگ ایک گلوبل ورلڈ میں آ گئے. لیکن ایک یہ محبت کے تار ہوتے ہیں, ان تاروں کے ذریعے دور دراز کے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کو کیسے یاد کرتے, کیسے ان کے ہم پریشان ہو جاتے. ہماری ماں کہتی ہے کہ میرا دل دھڑک رہا تھا, ماں کو کیسے پتہ چل جاتا, ذرا سنیے. جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی. جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی. اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں. جہاں رہتے ہیں آقا ہاں یقیناً باغ جنت ہے یا نہیں؟ جہاں رہتے ہیں آقا ہاں یقیناً باغ جنت ہے. وہ بی بی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں. وہ بی بی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں. مثالی ہے ابو بکر و عمر کی دوستی ان سے, مثالی ہے ابو بکر و عمر کی دوستی ان سے. وہ ان کے بر میں رہتے ہیں, یہ ان کے بر میں رہتے ہیں. جب ہم سلام کرنے جاتے ہیں تو سائڈ میں کون نظر آتے ہیں؟ وہ ان کے بر میں رہتے ہیں, یہ ان کے بر میں رہتے ہیں. مثالی ہے ابو بکر و عمر کی دوستی ان سے. وہ ان کے بر میں رہتے ہیں, یہ ان کے بر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں. اور ہم اور آپ کون کون اس در پہ جا کر ان تینوں حضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ نہیں جا پاتے, دور ہوتے ہیں, یاد میں روتے ہیں, ان کے دل کا حال سنیے. کسی مہجور کی بیتابیوں کا حال کیا جانے, کسی مہجور کی بیتابیوں کا حال کیا جانے.
وہ خوش قسمت جو اس شہر سکون پرور میں رہتے ہیں، وہ خوش قسمت جو اس شہر سکون پرور میں رہتے ہیں، بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، امین ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، اور میں اضافہ کرتا ہوں، امین ان سامی کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا مولانا صاحب سے کہ وہاں پہ ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، پھر اینڈ میں کون سفارش کرے گا؟ امین ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، قلم مصروف جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ وقت مصروف ان کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں۔ آپ سارے اپنے وقت کو یہاں لگا رہے ہیں، نہیں لگا رہے؟ کیوں لگا رہے؟ مدح پیغمبر سننے کے لیے۔ وقت مصروف جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا تو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ادھر نہ دیکھیں، ابھی انہوں نے کیا کہا؟ اگر محبت ہے تو پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سینڈل اٹھائے نہیں اٹھائے تو پیچھے دیکھنے والے نہیں، میں نہیں اٹھا رہا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، بلند آواز۔ شان صحابہ پہ ایک کلام ہو جائے، کیونکہ ان کے بغیر، ان کے نام کے بغیر تو محفل ادھوری ہے۔ ہو جائے نہیں ہو جائے؟ یا بس کر دیں؟ ہو جائے۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو، حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند یہ تارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند یہ تارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، بولو میرے صحابہ پیارے ہیں، بولو میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند یہ تارے ہیں۔ بوبکر عمر عثمان حیدر ہیں پیارے نبی کے جان و جگر، ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر۔ بوبکر عمر عثمان حیدر ہیں پیارے نبی کے جان و جگر، ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر۔ چاروں خلیفے پیدر پہ اسلامی حکومت کرتے تھے، چاروں خلیفے پیدر پہ اسلامی حکومت کرتے تھے۔ ہم تک جو کلمہ پہنچا سارے انہی کے دھارے ہیں۔ ارے ہم تک جو کلمہ پہنچا سارے انہی کے دھارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند یہ تارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہ پارے ہیں۔ صدیق کی عظمت اعلیٰ ہے۔ یہ کلام ایسا ہے کہ پہلے چاروں صحابہ کرام کا نام آپ نے سنا،
اب سنگر چاروں خلیفے جو خلیفہ خلفاء راشدین ہیں ان کا تذکرہ سنیں گے، بہت ہی پیار سے سنیں گے۔ صدیق کی عظمت اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اللہ کے نبی پر جان فدا ہر دم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق کی عظمت اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اللہ کے نبی پر جان فدا ہر دم کرنے والا ہے۔ سیرت نبی کی جیسی تھی، قربت ملی بھی ایسی تھی، سیرت نبی کی جیسی تھی، قربت ملی بھی ایسی تھی۔ اہل بیت تو ہونا ہی تھا، اہل بیت تو ہونا ہی تھا، رشتے اتنے سارے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سبحان اللہ کی آواز ذرا کم آئی۔ ارے اہل بیت تو ہونا ہی تھا، رشتے اتنے سارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں۔ حسن کے جلوہ دیکھو تو آقا چاندی تارے ہیں۔ دین اسلام کو قوت دی اور اعداء کو ذلت دی، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو ذلت دی۔ دین اسلام کو قوت دی اور اعداء کو ذلت دی، ایسے وزیر اعظم تھے رسول خدا کو ہمت دی۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کو قوت دی اور اعداء کو ذلت دی، ایسے وزیر اعظم تھے رسول خدا کو ہمت دی۔ پیارے نبی کی دعا تھے اور اللہ کی عطا تھے وہ، ارے پیارے نبی کی دعا تھے وہ اور اللہ کی عطا تھے وہ۔ نام میں اتنی ہیبت ہے، بھاگے شیطان سارے ہیں۔ ارے نام میں اتنی ہیبت ہے، بھاگے شیطان سارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں۔ حسن کے جلوہ دیکھو تو آقا چاندی تارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاندی تارے ہیں۔ کتنے تھے سخی حضرت عثمان، سبحان اللہ، اور کتنے تھے ہنسی حضرت عثمان، سرور عالم آقا کو پسند تھی جن کی شرم و حیا۔ فرمایا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا تو حضرت عثمان حضرت آتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا صحیح سے بیٹھتے تھے ان کی حیا کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی جنہوں نے اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی، اور ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے، ذرا غور سے۔ کتنے تھے سخی حضرت عثمان، کتنے تھے ہنسی حضرت عثمان، سرور عالم آقا کو پسند تھی جن کی شرم و حیا۔ کتنے عظیم انسان ہے وہ اور جامع قرآن ہے وہ، کتنے حسین کتنے عظیم انسان ہے وہ اور جامع قرآن ہے وہ۔ انہی کی کاوش کا جلوہ، ارے انہی کی کاوش کا جلوہ، قرآن کے 30 جو پارے ہیں۔ میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں، میرے صحابہ پیارے ہیں، اسلام کے یہ شہپارے ہیں۔ حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاندی تارے ہیں،
میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند تارے علی سراپا عظمت ہے نبی سے اعلیٰ نسبت ہے حسن حسین کا پیارا وجود ان کے گھر کی زینت ہے علی سراپا عظمت ہے نبی سے اعلیٰ نسبت ہے حسن حسین کا پیارا وجود ان کے گھر کی زینت ہے حب نبی نے قدر دے دی اور قدموں میں لخت جگر دے دی حب نبی نے قدر دے دی قدموں میں لخت جگر دے دی شیر خدا ہے وہ روحانی اور اللہ کے دلارے ہیں میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے ہیں میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے ہیں حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند تارے ہیں میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے ہیں میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شہپارے حسن کا جلوہ دیکھو تو آقا چاند تارے نعرے تکبیر نعرے تکبیر